لائق صد احترام واجب الاحترام سادات ذوی الاحترام علماء ملت اسلامیہ، حاضرین بزم، عفت معاد میری ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ فگر شہزادہ حضور پیر باپو صاحب قبلہ سید محمد شفیع باپو کوڑینار کی سرزمین سے تشریف لانے والے سادات کرام، سرزمین دوراجی سے تشریف لانے والے مفتی محمد نواز صاحب قبلہ متزلہ العالی والنورانی، برادر سید پیر باپو صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار آقائے نامدار حضور احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور اطلس و کم خواب کے کپڑوں پہ نازا کیوں تو ہے، اطلس و کم خواب کے کپڑوں پہ نازا کیوں تو ہے، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ معزز سامعین ذوی الاحترام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب قدیر ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل پاک منعقد کی گئی، اللہ ان کے گناہیں صغائر اور کبائر کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت اہل بیت اطہار کے صدقے ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کے صدقے اللہ ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق دے اور اجر عظیم سے مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند لمحات کے لیے میں آپ کے روبرو پیش ہوا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے وقت میں جتنی گنجائش رہی میں اپنے معافی ضمیر کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کے جس آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی جو اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو اپنے گزرے لوگوں کے لیے اللہ کے حضور دست بدعا ہوتے ہیں، اپنے مرحومین کے پیچھے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اور گر گڑا کر کے ان کے ایصال ثواب کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور ان کی مغفرت اور نجات کے راستے ہموار کرتے ہیں، اور رب کے حضور التجا کر کے اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف اس آیے کریمہ
کریمہ میں بیان فرمائی ہے، لیکن یاد رکھ لیں عبادتیں کئی طرح کی ہیں، لیکن میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، علماء فرماتے ہیں کہ عبادت 3 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک عبادت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق بندے کے جسم سے ہوتا ہے، جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یعنی بندہ جب نماز پڑھتا ہے، جب رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو حالت قیام پہ پہلے بندے کو اٹھا کر کے تکبیرات کہنی پڑتی ہے، پھر تکبیرات کہنے کے بعد قیام کی کیفیت ہوتی ہے، اور قیام کی کیفیت کے ختم ہونے کے بعد بندے کے وجود پر جو ہے رکوع کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ رکوع کی کیفیت ختم ہونے کے بعد بندہ اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، گویا کہ وہ ہیئت سجدہ ہو جایا کرتی ہے اور بندہ سجدے کی کیفیت بنا لیتا ہے۔ گویا کہ وہ عبادت جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے اسے عبادت بدنیہ کہا جاتا ہے، یعنی بدنی عبادت۔ اور ایک عبادت وہ ہے جس کا تعلق بندے کے مال سے ہوتا ہے، یعنی جب تک کہ مال بندے کے پاس نہیں، جب تک کہ دولت بندے کے پاس نہیں، وہ بندہ وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر آپ زکوٰۃ لے لیجئے، مذہب اسلام نے ایک نظام ہمیں عطا فرمایا، مذہب اسلام نے ایک دستور عطا فرمایا۔ ہر کس و ناقص پر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض نہیں کیا، ہر کس و ناقص پر میرے اللہ نے زکوٰۃ کو واجب نہ کیا، بلکہ اللہ اکبر مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے فرمان کی روشنی کے اندر زکوٰۃ اس بندے پر فرض اور واجب ہوتی ہے جو مالک کے نصاب ہوتا ہے، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا دونوں میں سے قیمت ملا کر کے اگر کسی ایک نصاب کو پہنچ جائے، اللہ نے ایسے بندے پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ تو گویا کہ اگر بندے کے پاس مال ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، تو وہ ایک عبادت جو مال کے ذریعے ادا ہوتی ہے اسے عبادت مالیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک عبادت وہ ہے کہ جس کے لیے بندے کے پاس بدن کا ہونا بھی ضروری ہے اور بندے کے پاس مال کا ہونا بھی ضروری ہے، اسے عبادت مرکبہ کہا جاتا ہے۔ جیسے حج لے لیں آپ، حج ہوتا یوں ہے کہ بندے کو جانا پڑتا ہے، سفر کی صعوبتیں اٹھانی پڑتی ہے، طواف کعبہ کرنا پڑتا ہے، حجر اسود کا استلام کرنا پڑتا ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنی پڑتی ہے۔ الغرض کے بندے کو وہاں بدنی تکلیف بھی ہوتی ہے، اور جب تک کہ بندے کے پاس مال نہ ہو وہاں کا سفر بندہ نہیں کر سکتا۔ تو حج ایسی عبادت ہے جسے عبادت مرکبہ کہا جاتا ہے۔ اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف آؤں، اور جو میں نے آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا معاصل میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک ہو گئی عبادت مالیہ، ایک ہو گیا عبادت بدنیہ، اور ایک ہو گیا عبادت مرکبہ۔ علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں عبادت چاہے بدنیہ ہو، چاہے مالیہ ہو، چاہے مرکبہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، عبادت کرنے والا وہ عبادت کر کے اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے یا ایصال ثواب کرتا ہے، اللہ عبادت کرنے والے کو تو فائدہ پہنچاتا ہی ہے، لیکن وہ جس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایصال ثواب، بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے یہ ایصال ثواب کی اہمیت کیا ہے، کیوں کرتے ہیں، قرآن خوانی کا اہتمام کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نادان قرآن اٹھا کر کے دیکھ، قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے جو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ آئیے دلیل کے طور پر مذہب حنفی کی معتبر اور مستند کتاب جسے ہدایہ کہتے ہیں، بڑی معتبر اور مستند کتاب ہے، اس کے حوالے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، چاہے سنی ہو وہ بھی مانے گا، وہابی ہو وہ بھی مانے گا، دیوبندی ہو وہ بھی مانے گا، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن جب دلیل کے طور پر اس کے سامنے ہدایہ کی عبارت پیش کر دی جائے اسی وقت بندہ خاموش ہو جاتا ہے اور اس کی عبادت کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آئیے صاحب ہدایہ کہتے ہیں ان الانسان لہو، یعنی انسان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ کوئی عبادت کرے، مثال کے طور پر روزہ رکھے یا نماز پڑھے، صاحب ہدایہ کہتے ہیں وہ کوئی بھی عبادت کرے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ متفق بات ہے کہ وہ جس کے لیے بھی ایصال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ
کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کی مستند کتاب کی آئی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وقت بڑا مختصر ہے۔ ایک حدیث پاک میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم حضور نے فرمایا قیامت کے دن نیک لوگ جو ہوں گے، پرہیزگار، عبادت گزار، صائم الدہر، قیام اللیل کرنے والے جو ہوں گے، قیامت کے دن اللہ جنت میں ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ جنت میں درجات بلند ہوگی۔ اب ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو پھر بندہ عمل نہیں کر سکتا، اور پھر عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی جو بندے نے زندگی میں کر لیا، اب قبر میں جانے کے بعد وہ لاکھ دعا کرے، قبر میں جانے کے بعد وہ رب کی بارگاہ میں لاکھ استغاثے پیش کرے، مولا بیچ دے، کر لو، اب اس کا کوئی استغاثہ قبول نہ کیا جائے گا، اور اس کے جو ہے کوئی بھی عمل وہ بندہ کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کا عمل جسم اور روح کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ لیکن جنت میں اللہ نیک لوگوں کے درجات کو بلند کرے گا۔ جب ان کے درجات بلند ہوں گے نا تو وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، میرے کریم جسم سے تو پہلے ہی روح نکل گئی ہے، نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ تیری عبادت کر سکتے ہیں، نہ تیری تسبیح بیان کر سکتے ہیں، نہ تیری تحمید بیان کر سکتے ہیں، نہ تیری تکبیر بیان کر سکتے ہیں۔ یہ تو وہ عمل ہے جس کے ذریعے تو درجات کو بلند کرتا ہے، لیکن ہم تو یہ کر نہیں رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ باری تعالیٰ یہ درجات کی بلندی جو ہو رہی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ ہم تو عمل نہیں کرتے۔ آواز آتی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس وقت عبادت گزاروں کو کہا جائے گا یہ جنت میں جو تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ تم تو دنیا سے چلے آئے لیکن نیک اولاد چھوڑ کر کے آئے، وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور انہی کی دعا سے تمہارے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ آئیے مختصراً ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ تو عبادت گزاروں کی بات ہو گئی، گنہگاروں کے سامنے عصیاں کار، خطا کار، عصیاں شعار بندے قیامت کے دن ان کے سامنے ان کی نیکیوں کو پہاڑوں کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ میں حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں، پہاڑوں کی شکل میں۔ وہ گنہگار بندہ پہلے ہی سے معلوم تھا، یار میں نے تو کوئی نیک کام کیا نہیں ہے، کوئی تو ایسا عمل نہیں کیا جس سے رب راضی ہو جائے، لیکن کیا بات ہے کہ آج پہاڑوں کے برابر اللہ نیکیاں دے رہا ہے۔ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم تو گنہگار، سیاکار، خطاکار، عصیاں شعار ہیں، مولا یہ جو پہاڑوں جیسی نیکیاں ہمیں مل رہی ہے مولا اس کا سبب کیا ہے؟ میرا اللہ فرمائے گا، حضور فرماتے ہیں اس وقت میرا اللہ فرمائے گا گنہگاروں یہ جو پہاڑوں جیسی نیکیاں تمہارے سامنے جو پہاڑوں کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے، اصل سبب تو یہ ہے کہ تم گنہگار ہو، خطا کار ہو، سیاکار ہو، لیکن تمہاری اولاد نیک ہے، وہ تمہارے لیے دعا کرتی ہے، ان کی دعا کو آج پہاڑوں کی شکل میں تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر اصال ثواب کرنا بیکار اکارت ہوتا تو شریعت کبھی حکم دیتی نہیں، شریعت کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لیکن شریعت نے ہمیں حکم دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اصال ثواب کا اہتمام کرے، بہت بڑی بات ہے، اور یہ انسان کے لیے ایک سرمایہ ہے آخرت کا۔ اگر کسی کے لیے بندہ دعا کرے نا، اللہ دعا کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، وہ جس کے لیے کرتا ہے نا اللہ اسے تو دیتا ہی دیتا ہے، لیکن جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی محروم نہیں رکھتا بلکہ اللہ اسے بھی عطا فرماتا ہے۔ بس ایک حدیث پڑھ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں، ایک حدیث مختصر حدیث پاک میں آقا کونین خطاب دے رہے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر جیسی عظیم المرتبہ شخصیت حضور کے سامنے جلوہ کری ہے۔ حضور خطاب فرما رہے ہیں، دوران خطاب حضور نے فرمایا ایک بندہ محفل ختم ہونے سے پہلے آئے گا، اور محفل ختم ہو جیسے ہو جائے گا نا سب سے پہلے وہ اٹھ کر کے چلا جائے گا، جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا۔ کیا جنتی ہونا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرم کر دینا تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کرم کر دے تو کوئی مشکل بھی نہیں، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ اس کی کرم کی توجہ ہماری طرف ہو، اس کی توجہ ہماری طرف ہو۔ تو حضور نے فرمایا ایک شخص محفل کے آخر میں آئے گا، محفل ختم ہونے سے پہلے اٹھ کر کے چلا جائے گا، جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، حدیث پاک کا مفہوم حضور خطاب کر رہے ہیں دوران خطاب۔ ایک شخص محفل کے آخر میں یوں آیا، حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ جلدی سے وہ وضو کی انہوں نے، اور اتنی جلدی حضور کی محفل میں آئے کہ آپ کی
داڑھی مبارکہ سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، یعنی اتنی جلدی حضور کی محفل میں آئے، محفل ختم ہو گئی، سب سے پہلے اٹھ کر کے چلے گئے۔ دوسرے دن حضور کی محفل لگی، پھر حضور نے فرمایا ایک شخص محفل کے آخر میں آئے گا، محفل ختم ہونے سے پہلے اٹھ کر کے چلا جائے گا، جس نے اسے دیکھا جنتی کو دیکھا۔ دوسرے دن بھی وہی صحابی آئے، صحابہ نے دیکھا، لیکن دوسرے دن ایک صحابی نے یہ طے کر لیا کہ یار یہ کیا عمل کرتے ہیں، حضور جنت کی بشارت دیتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے نا اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، ہم کیا سمجھے، ہم کوئی یوں نہ سمجھے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے جو ذکر کرتے ہیں نا کوئی نہیں سنتا، یارو کوئی سنے نہ سنے مکین گنبد خضرا ضرور سنتا ہے، ضرور سنتا ہے۔ تو حضور نے جب یہ فرمان کر صحابی نے طے کر لیا کہ تو میں دیکھوں گا یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ تیسرا دن ہوا تو پھر حضور نے فرمایا ایک شخص محفل کے آخر میں آئے گا، اٹھ کر کے چلا جائے گا، جس نے اسے دیکھا جنتی کو دیکھا۔ تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے جو پہلے 2 دن آئے تھے، اٹھ کر کے جانے لگے۔ تو جنہوں نے طے کر لیا تھا نا کہ آج ان کے اعمال کو دیکھوں گا یہ کیا کرتے ہیں، ان کو دامن کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی رسول تھے، منع بھی کیسے کرتے، کہا ٹھیک ہے آپ میرے مہمان بننا چاہتے ہیں آپ چلیں میرے گھر پر۔ وہ گئے، المختصر یہ کہ 3 دن ان کے ساتھ رہے۔ 3 دن میعاد مکمل ہونے کے بعد جب وہ پلٹنے لگے تو میزبان صحابی جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا یہ جنتی ہے، انہوں نے مہمان صحابی کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہاں جا رہے ہو، کہا بس میعاد متعین تھی وہ مکمل ہو گئی اب میں جا رہا ہوں۔ میزبان جو صحابی تھے انہوں نے کہا اچھا جانے سے پہلے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کہا پوچھئے نا، کہا آپ یہ بتائیں آپ میرے مہمان کیوں بنے تھے، ریزن سبب کیوں میرے مہمان آپ بنے؟ تو وہ مسکرانے لگے، کہا نہیں بس ایسے ہی، کہا نہیں بات ضرور کوئی ہے جو تمہیں میرے مہمان بنانے پر مجبور کر دیا، کوئی بات ہے؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں ایسے، کہا نہیں کوئی بات ہے بتاؤ کیوں مہمان بنے؟ انہوں نے کہا بڑی معذرت کے ساتھ حضور یہ سوال نہ کرتے تو بہتر ہوتا، کہا نہیں آپ بتائیں ایسے ایسا، اب نہ کہا یہ سوال نہ کرتے تو بہتر ہوتا، کہا نہیں بتائیں، کہا آپ کے مہمان بننے کا سبب یہ ہے کہ 3 دن حضور نے محفل میں ارشاد فرمایا ایک شخص محفل کے آخر میں آئے گا اٹھ کر کے چلا جائے گا جس نے اسے دیکھا جنتی کو دیکھا۔ حضور نے 3 دن تک فرمایا اور 3 دن تک تم ہی آتے رہے، 3 دن تک تم ہی آتے رہے۔ میزبان صحابی نے جب یہ سنا نا تو وہ بھی حیرت میں پڑ گئے، حضور نے میرے بارے میں جنت کی بشارت سنائی۔ وہ صحابی تھے وہابی نہیں تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ ان کا عقیدہ یہ تھا مصطفیٰ نے دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی اور رات کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا، یہ میرے رسول کی شان کی اور صحابہ اس محبت سے مانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو 3 دن مکمل جب ہو گئے نا تو وہ جانے لگے، تو میزبان صحابی نے کہا نہیں بتائیں آپ میرے مہمان کیوں بنے تھے؟ کہا مہمان بننے کا سبب یہ تھا کہ 3 دن آپ محفل میں آنے سے پہلے حضور نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی اور 3 دن تک آپ ہی آخر میں آئے، کہا میرے بارے میں کہا تو وہ اپنی زندگی کے ماضی کی طرف پلٹ گئے۔ تو مہمان صاحب نے کہا آپ عمل کون سا کرتے ہیں جس کے بارے میں حضور نے جنت کی بشارت سنائی؟ وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ میزبان صاحب مہمان سے کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے میں تو اپنے سبب کو نہیں جان سکتا لیکن 3 دن تم میرے ساتھ رہے نا، بتاؤ نا تم نے میری زندگی کو کیسا پایا، کیسا پایا؟ مہمان صحابی کے لبوں پر تبسم تھا، کہا حضور معاف کیجئے گا، مدینہ میں آپ سے زیادہ نفل نماز پڑھنے والے بھی موجود ہیں، مدینہ میں آپ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے والے بھی موجود ہیں، مدینہ میں آپ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والے بھی ہیں، مدینہ میں آپ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والے بھی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھ سکتا کہ آخر آپ کے اندر وہ کیا بات ہے جسے آمنہ کے لال نے دیکھ لیا اور جنت کی بشارت سنا دی۔ میزبان صحابی نے سنا تو وہ بھی پلٹ گئے، پلٹ کر کے ایک مقام پر پہنچے اور مہمان صحابی سے کہتے شاید میرے اندر ایک بات ہے، وہی آمنہ کے لال کو پسند آ گئی اور حضور نے اسی کے بدلے میں جنت کی بشارت سنا دی۔ مہمان صحابی نے کہا جلدی سے بتائیں وہ بات کیا ہے؟ آپ سننا چاہیں گے؟ کون سننا چاہے گا؟ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں۔ الحمدللہ، صرف سن کر کے آہوا نہیں بلکہ اس کو دل کے اندر اس بات کو گاٹھ باندھ لے اور عہد کر لے کہ جب تک ہم رہیں گے انشاءاللہ اس بات پر عمل کرتے رہیں گے۔ مہمان صحابی نے کہا کہ جلدی سے بتائیں وہ کیا بات ہے؟
جس کے بدلے میں حضور نے جنت کی بشارت سنائی. وہ کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ جب میں کسی مسلمان کی عزت میں، دولت میں، جاہ میں، حشم میں جب میں ترقی دیکھتا ہوں اور کسی کو دیکھتا ہوں کہ بلندی کی طرف جا رہا ہے، اونچائی کی طرف جا رہا ہے، عروج کی طرف جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے رب کے حضور دعا کرتا ہوں، میرے کریم اسے اور عطا فرما، میرے کریم اسے اور عطا کر، میرے کریم اسے اور عطا کر. مہمان صحابی طرف گئے اور کہتے ہیں یہی تو وہ جذبہ ہے جس کو مصطفیٰ نے دیکھ لیا اور اسی کے بدلے آمینہ کے لال نے تمہیں جنت کی بشارت عطا فرما دی. عزیزان ملت اسلامیہ اس جذبہ اپنے اندر پیدا کرے اور جہاں تک ہو سکے نقصان کرنے کی بجائے محبتوں کو بانٹنے کی کوشش کرے، نفرتوں کی دیواروں کو ختم کرے، اس لیے کہ نفرتوں کی عمر لمبی نہیں ہوتی لیکن محبتوں کی عمر اتنی ہوتی ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہیں، محبتوں کی داستان باقی رہا کرتی ہے. تو محبتوں کو بانٹنے والے بنے، نفرتوں کو ختم کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ کے سنت سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.